السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 6 سورہ بقرہ آیت نمبر 13 سے 16 تفسیر. پہچان وہ اپنے کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور ان کا انجام بھی بتا. ہمارا قرآن کی تفسیر کا یہ لیسن نمبر 6 ہے. اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 5 تک سورہ بقرہ میں آیت نمبر 5 تک مومنوں کی صفات کے بارے میں جانا، پھر ان کا انجام. اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں پکے کافر جنہوں نے حق کو پہچان کے بعد صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے، وہ اپنے کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا. پھر آیت نمبر 8 سے ہم نے ان لوگوں کا ذکر پڑھنا شروع کیا ہے کہ جو کہ ہجرت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ گروہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور ان کا کیا رویہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنگ بدر میں کامیابی دی اور روزانہ یعنی ہر روز انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو ایک تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے دل میں خوف آیا کہ اگر ہم ان سے سامنے کھلا دشمنی کریں گے تو پھر شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے جو جنگ میں جو فوائد حاصل ہوں گے مسلمانوں کو، مال غنیمت وغیرہ ملے گا، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو ہمیں اس میں حصہ ملے گا. پھر ان کو یہ بھی تھا کہ یہ مسلمان اور مشرک میں جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا فریق جو ہے وہ غالب آئے گا. ٹھیک ہے، اور ان کو یہ تھا کہ جو بھی سب سے زیادہ پاورفل ہوگا، چاہے مسلمان ہوئے چاہے کافر ہوئے، تو پھر ہم آخر میں اسی کے ساتھ رہیں. یعنی کہ وہ اپنا کسی بھی ایک گروہ سے، جب تک معاملہ انڈیسائیڈڈ ہے، ظاہر ہے کہ سورہ جنگ بدر میں تو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، لیکن ابھی تو مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور مشرکین کی قوت ابھی بھی کافی تھی. تو ان کو جب تک وہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ جزیرہ عرب میں جو بھی قوت غالب آ جائے گی، پھر ہم اس کے ساتھ، ہمارا یہ نقصان نہ ہو جائے کہ ہم ابھی سے چوز کر لیں تو پھر ہم کسی ایک کے ساتھ رہ جائیں جو کہ لوزر ہو، اس کے ساتھ ہم نہ رہ جائیں. اس وجہ سے انہوں نے دونوں طرف اپنا حصہ رکھنا چاہا. لیکن ان کے دل جو تھے وہ مسلمانوں سے حسد اور بغض سے بھرے ہوئے تھے، کافروں سے زیادہ قریب تھے وہ. اور ان کے جو اصل میں ان کا جو دل لگتا تھا وہ کافروں ہی کی محفلوں میں لگتا تھا. مسلمانوں کے ساتھ تو وہ بس ایک دکھاوے کے لیے آتے تھے. تو اس گروہ کو منافق کہا گیا، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں آگاہ کر دیا کہ یہ جو ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں
اور ان کے اندر جو بیماری بھری ہوئی ہے، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، جو ہے منافقت کی بیماری جو ان کے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا گیا ہے. اور جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوخ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا یا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، تو اصل میں یہ اللہ کے قانون جو بنے ہوئے ہیں کہ جو برائی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائی میں آگے بڑھنے کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. جو اچھائی میں نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی میں آگے بڑھنے کو آسان کر دیتے ہیں. تو چونکہ ان کے دل میں ہی بیماری تھی، ٹیڑھا پن تھا، تو پھر وہ اپنے ٹیڑھے پن میں بڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور ان کی خصوصیات کیا بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں فساد نہ کرو، یعنی فساد وہ کس طرح کرتے تھے؟ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، وہ جاسوسی کرتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں آ کر وہ باتیں سنتے، پھر کافروں میں جاتے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ فساد نہ کرو، فساد بگاڑ کو کہتے ہیں. تو وہ اس پر کیا جواب دیتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں، یعنی کہ ہم جو یہاں پر کافروں سے بھی گھل مل کر بیٹھتے ہیں، مسلمانوں سے بھی گھل مل کر بیٹھتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیس قائم کریں، ہم لوگوں کو سب کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن دیکھیں ساتھ لے کر چلنے کا ان کا مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے. ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی ختم کیا جائے، مسلمانوں کی قوت کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، خبردار رہو ان سے کہ یہ اصل میں مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں. تو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مفسد ہی کہا کہ یہی فساد کرنے والے ہیں. لیکن ان کو خود بھی اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، ان کو یہ گہری سمجھ ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ان کا رویہ ہے یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے، یہ بگاڑ کرنے والا ہے. تو پھر آگے کی آیت انشاءاللہ آج ہم کریں گے. آیت نمبر 13 سے ہم چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح، یعنی کہ لوگوں کی طرح سے مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، جیسا ایمان یہ لائے ہیں تم بھی ایسا ایمان لاؤ. تو یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ انا کے ساتھ انا جو ہے نا، لفظ انا یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اور پھر انہم، دیکھیں انہم السفہاء کہا جاتا نا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ انہم السفہاء تو بھی بات وہی بنتی کہ ہاں خبردار رہو یہ بیوقوف ہے. نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، انا، ایک تو انا سے بات کو پکا کیا بے شک، پھر انہم ہم السفہاء، اب ہم کا ایک اور اضافہ کر دیا. تو یہ اصل میں بات میں زور سے پیدا کیا گیا ہے کہ خبردار رہو، بے شک یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہے جو کہ سفہاء ہو، یعنی کہ یہی جو ہے یہ بیوقوف ہے، صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے اس طرح سے کیوں کہا، صحابہ کرام کو یہ بیوقوف کیوں سمجھتے تھے؟
تو دیکھیں وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب ایمان لائے تو وہ اتنے سچے، ایمان ان کا اتنا سچا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں کس قدر مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائی. جو مسلمان ہوتا تھا اس کو سخت اذیت دی جاتی تھی، اس کے خاندان والے اپنے ہی جو کافر ہوتے تھے، جو مشرک ہوتے تھے، وہ ان کو خاندان سے الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے. یہاں تک کہ جب ہجرت کرنی ہوئی مدینہ تو انہوں نے اپنے جان مال، اپنے گھر، سب اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے سارے مال کو چھوڑ کے بھی وہ مدینہ آ گئے. تو اس قدر قربانیاں دی انہوں نے جو کہ منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو پرواہ نہیں ہے اپنی جانوں کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی. تو یہ ان کو اس طرح کا ایمان بہت بیوقوفانہ لگتا تھا. لیکن اصل میں صحابہ کرام کا معاملہ تو ایسا تھا نا کہ وہ ان کا جو ایمان تھا اتنا مضبوط تھا کہ ان کو جنت نظر آتی تھی، ان کو دوزخ نظر آتی تھی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقت سمجھ آتی تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ایمان تھا کہ وہ کوئی ذرا سا بھی ان کے دلوں میں شک نہیں تھا. تو پھر اور وہ اسلام کے لیے وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں قربانیوں کی ضرورت تھی. دیکھیے آج مسلمان ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور مدینہ میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آ گئے تو وہ ماحول نہیں تھا جو مکہ میں تھا. مکہ کے مسلمانوں کو شدید ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا. کیوں کہ یہ ہمارے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی، آتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی کہ اسلام کو جب ضرورت ہو تو مسلمان کو کس حد تک مسلمان اسلام کا دفاع کرے. تو صحابہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے، اور اسلام نیا ریلیجن تھا، نئے ریلیجن کو اسٹیبلش کرنا تھا. تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نئی چیز کو اسٹیبلش کرنے میں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو پھر مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار شیئر کر دیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا. انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. تو انہوں نے اپنی ہر چیز شیئر کر لی. اپنے مہاجر، ہر انصار بھائی نے اپنے مہاجر بھائی کے لیے اپنا ہر چیز کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو یہ میرا پورا مال ہے، اس میں سے آدھا تمہارا، یہ میرا گھر ہے، اس میں سے آدھا تمہارا. یعنی کہ اس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی تھی مسلمانوں نے اسلام کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام کے ایمان کی مثال پیش کی ہے کہ سورہ بقرہ میں 137 میں اعوذ باللہ من الشیطان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر اگر جو لوگ ایسا ایمان لائے جیسا کہ تم لائے ہو، یعنی کہ صحابہ کرام سے فرمایا گیا کہ جیسا ایمان تم لائے ہو اگر لوگ ایسا ایمان لائے ہیں تو پھر یقیناً وہ ہدایت پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ ہی میں آئی ہے آیت. انشاءاللہ اس وقت بھی ہم اس پر بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آئندہ آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک معیار پیش کر دیا کہ دیکھو تمہیں ایمان کا لیول بڑھانا ہے تو یہ ان کے ایمان کو دیکھو اور اپنے ایمان کو اس سے کمپیئر کرو. تو لیکن دیکھیں منافقین جو تھے ان کو ایسا ایمان تو خیر سمجھ میں آنا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کا مقصد ہی دنیا کا فائدہ تھا. لیکن وہ سمپلی یہ کہہ سکتے تھے نا کہ نہیں ہمارا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس قدر قربانیاں دیں ایمان اسلام کے لیے. لیکن اصل میں یہ باتیں یہ اپنے اکیلے میں کرتے تھے. اس طرح سے جو مسلمانوں کو بیوقوف کہنے کی باتیں یہ ساری تھی، یہ ان کی چھپ کر اپنی محفلوں میں اس طرح سے باتیں کرتے تھے.
تو ان کے اندر اصل میں یہ ایک طرح سے تکبر تھا، یہ واقعی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور صحیح معنوں میں ان کو یہ بات واقعی میں بیوقوفی ہی کی لگتی تھی کہ کوئی اس طرح بھی اپنے جان و مال کی قربانیاں دینا کوئی اچھی بات ہے، یہ تو بالکل ہی بیوقوفی ہے۔ تو یہ اصل میں ان کے اندر تکبر تھا، خود پسندی تھی، یہ اپنے رویوں کو پسند کرتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے عقل مند ہیں کہ ہم دنیا دیکھ کر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی وقت کی بات نہیں تھی، دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے سادہ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی سادگی ہوتی ہے کہ ان کو وہ دنیا کے فائدوں کو اکثر اگنور کر جاتے ہیں، تو جہاں آخرت کا معاملہ ہوتا ہے تو آخرت کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، یہ ایک ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جن کو حق سمجھ نہیں آتا وہ حق سمجھنے والوں کو بیوقوف ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ دنیا کے فائدے تو ہمیں نظر آتے ہیں نا، سامنے نظر آتے ہیں۔ اب جو فائدہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اگر کوئی انسان اس کو چھوڑ کر جو فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا جو آخرت میں آنے والا ہے اب اس کو ترجیح دیتا ہے، تو اب جن کو آخرت کا فائدہ نظر ہی نہیں آتا تو ان کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہی جھوٹے، یہی لوگ بیوقوف ہیں، مگر ان کو جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو دنیا جو اتنی مختصر سی دنیا ہے، اس کے فائدے اتنے مختصر ہیں، وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مخلص مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جرائم کر رہے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت کے عذاب سے یہ بالکل غافل ہے، تو اصل میں تو یہی بیوقوف ہے، مسلمان تو بیوقوف نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آخرت کے فائدے جو ہیں وہ دنیا کے فائدوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر غور طلب یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فساد کی بات پر ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو باریک سمجھ نہیں آتی، باریکی سمجھ نہیں آتی بات کی۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، آیت نمبر 13 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بیوقوف ہے مگر ان کو علم ہی نہیں ہے، تو اصل میں یہ کون سا علم ہے ان کو نہیں ہے کہ ان کو آخرت کے بارے میں صحیح علم ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے دل کھولے ہی نہیں ہے کہ وہ جانے کہ آخرت کے فائدے کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اور یہ واقعی میں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ ایسے اس طرح سے انسان کیسے اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ پھر آیت نمبر 14 کو دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو جب یہ ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں اپنے، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں میں ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں میں ہوتے ہیں، شیطان یہاں پر، شیطان سے مراد یہاں پر یا تو یہ کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور شیطان ان کے اوپر ان کے گھیرے میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے اندر برائی ہوتی ہے تو پھر شیطان اس کا دوست ہوتا ہے، تو جب شیطان ان کو گھیرے میں ہوتے ہیں
یا پھر جب وہ اپنے لیڈروں میں ہوتے ہیں جو کہ زیادہ وہ حسد سے زیادہ بھرے ہوئے لیڈر ہوتے ہیں ان کے، یا جو ان برائی میں بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے جب ملتے ہیں، اپنے لیڈروں سے ملتے ہیں، تو پھر ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا تو صرف مذاق کرتے ہیں. جب مسلمانوں سے ہم مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، تو ہم تو اصل میں صرف مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کے اس طغیانی، ان کی اس سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ بھٹک رہے ہیں، اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں اپنے سرکشی میں. تو ان آیات کا ہم ذرا سا دیکھتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیں قرآن میں بہت سی جگہوں پہ اس طرح کی آیت آئے گی کہ اللہ سے یہ مکر کرتے ہیں، چالے چلتے ہیں، تو اللہ ان سے چالے چلتا ہے. یا پھر یہاں پر یہ ہے کہ اللہ یہ مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یا پھر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو اس طرح کی جو منفی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے ان منفی چیزوں کی. تو یہ اصل میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات ایسے اوصاف سے پاک ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کیوں کہی جاتی ہے کہ یہ مکر اور استہزاء اور دھوکہ اور یہ ساری جو ہے نا منفی چیزیں کیوں ان کے لیے ایسی کہی جاتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہے ایسی چیزیں. تو اصل میں عربی زبان میں اس طرح سے ایک محاورہ ہے، اور اردو میں بھی ایسا محاورہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہے. اور عربی میں یہ کہا جاتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس کے مثل یا اتنی ہی برائی ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ اور اس کو عام مشاکلہ کہتے ہیں، مشاکلہ یعنی جیسا جس کا عمل ویسا اس کے ساتھ رد عمل، ٹھیک ہے. اور یہ قانون تو ہم جانتے ہیں عام حالات میں بھی کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو چونکہ یہ برائی کے اس طرح کی برائیاں ان کے اندر رکھتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ان برے کاموں کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے گا پورا. تو اب یہ اس بدلے کو ایک طرح سے انہی الفاظ میں دہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا، اگر انہوں نے مذاق اڑائی تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو یہ ایک اللہ کا قانون بھی ہے کہ انسان کو جیسا کرتا ہے ویسا اس کو پورا بدلہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آئندہ اس طرح کی باتیں آئے گی کہ اللہ ان کے ساتھ مکر کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے اللہ کی ذات. اچھا دوسرا یہاں پر ایک اور لفظ سمجھنا ہے، یعمہون جو ہے نا، یعمہون تو آما جو ہوتا ہے عین میم اور الف، آما وہ آنکھ سے اندھے کو کہتے ہیں، لیکن عین میم اور ہا جو ہوتا ہے آما وہ ہوتا ہے جس کا دل اندھا ہو، یعنی کہ جس کے اندر بصیرت نہ ہو. ہم کہتے ہیں نا بصیرت کو ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ دل سے سمجھنا، دل سے دیکھنا، کسی چیز کو دل کی آنکھ سے دیکھنا. تو یہ بصیرت جو ہوتی ہے نا، یہ ان ایسے لوگوں کے اندر بصیرت نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے ان کی سرکشی میں. یہ اتنی سرکشی کا ان کا رویہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی فوراً پکڑ نہیں کر رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا تو اس کی اور ہمت بڑھ جاتی ہے، وہ اور کھل کے چوری کرتا ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے لیکن دیکھتا ہے
کہ اس کے جھوٹ کی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ اور بھی اچھا فیل کرتا ہے کہ ہاں میں تو بہت اچھی طرح جھوٹ بول سکتا ہوں کہ میں کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان کو چاہے تو اسی وقت ان کو ان کے عمل کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اور زیادہ جیسے ان کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، ان کو وہ اور یہ شیئر ہو رہے ہیں اپنے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ رویہ برا رویہ کرنے میں، کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پکڑ تو کوئی کرنے والا ہے نہیں اور شاید کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل، جب اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دیتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کرنے والے کو اسی وقت سزا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ڈھیل دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے مقصد کہ بندہ شاید بندہ کہیں سے سنبھل جائے، ٹھیک ہے، اور گناہ سے بچ جائے، ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے. اور دوسرا مقصد ڈھیل دینے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک حجت کا قائم ہو جائے بندے کے اوپر کہ وہ بار بار وہ ایک کام کر رہا ہے سدھر ہی نہیں رہا، اپنے بگاڑ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اپنے گناہوں کو بھی بڑھا رہا ہے اور اپنی سزا کو بھی وہ بڑھا رہا ہے. تو چونکہ وہ ایک برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کو برائی ہی چاہیے تو پھر اس کو برائی میں بڑھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ اس کی سزا بھی پھر اسی کے لحاظ سے ہو. تو یہ ڈھیل دینے کا یہ مقصد ہے کہ ان کی جو سرکشی ہے، نافرمانی ہے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، اس میں یہ اللہ کے ڈھیل دینے کی وجہ سے یہ بالکل بھٹک رہے ہیں اس میں کہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس قدر وہ اپنے خلاف گناہ جمع کر رہے ہیں اور یہ بھٹکے چلے جا رہے ہیں. تو ہم ذرا سا اس کے بارے میں اور بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آیت نمبر 16 کو پورا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ